اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے تجوید کے اسباق کو پڑھ بھی رہے ہوں گے اور ان کے احکامات کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے جس میں ہم احکام را، حرف را جو ہے اس کے احکام پڑھیں گے۔ حرف را کو پڑھنے کے 3 احکام ہیں۔ پہلا تفخیم، دوسرا ترقیق اور تیسرا جواز الوجہین۔ تفخیم سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ لفظ کو پر پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، یعنی جب حرف را پڑھتے ہوئے زبان کی نوک اوپر تالو کی طرف اٹھ کر منہ بھر کر پڑھے تو اس کو پر کہتے ہیں، پر پڑھنا، اور اس کی 7 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت کہ کلمہ کے شروع میں را پر زبر ہو، کلمہ کے درمیان میں یا کلمہ کے آخر میں را لفظ پر جب زبر ہوگا تو اس کو پر پڑھیں گے، جیسے رحمن، بربی، یقدر، تو ان کو ہم پر پڑھیں گے۔ دوسری ہمارے پاس حالت آتی ہے کہ کلمے کے شروع میں را پر پیش ہو، یا کلمے کے درمیان میں را آ رہا ہے تو اس پہ پیش ہو، یا آخر میں آ رہا ہے تو اس پہ پیش ہو، جیسے کہ رسولاً، زروع، ینظر۔ تیسری حالت ہمارے پاس کہ جب را ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو، جیسے کہ قرآن یرسل، اگر ہم اس کو یرسلو کر کے پڑھیں گے یا قر کو جو ہے قرآن کر کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ اس میں را ہم پر پڑھیں گے، موٹی کر کے پڑھیں گے۔ چوتھی حالت ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جب را ساکن سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو تو اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ ارسل، مرجم۔ پانچویں حالت حرف یا کو چھوڑ کر را ساکن سے پہلے کوئی ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو یا وقف کرنے سے را ساکن ہو جاتی ہو تو وہاں پہ بھی ہم پر پڑھیں گے، جیسے کہ العصر، خسرن۔ تو را کے نیچے ویسے زیر ہے، خسرن جب ہم پڑھیں گے اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے را ساکن، سین بھی ساکن اور خا کے اوپر پیش، خسر، الغفور۔ چھٹی حالت ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کو عارضی زیر دی گئی ہو، اس وقت بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ رب ارحمہ، رب ارحمہما۔ ساتویں حالت ہمارے پاس کہ جب ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ ہمارے پاس حروف آ جاتے ہیں۔ اگر ان حروف میں سے کوئی آ جائے را ساکن کے بعد
تو اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، جیسے کہ وَإِرْصَادٌ، قِرْطَاسٌ، فِرْقَةٍ، یعنی اس میں صاد اور قاف جو ہے وہ ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ ان 7 طریقوں پہ ہم لوگ حرف را کو پر پڑھیں گے، اور اس کو تفخیم کہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کو مفخم، را مفخم جو ہے وہ ہم کہیں گے۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکام سکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔